زندگی کا پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا، پتہ نہیں کہ ہماری جان کب چلی جائے گی۔ فلسطین کے واقعات ہمارے سامنے ہیں، گھر سے باہر قدم رکھیں تو دوبارہ قدم گھر کی طرف لوٹیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ عجیب و غریب ماحول، ایک عجیب و غریب جو ہے حادثہ وہاں ہو جاتا ہے، آن کی آن میں زندگی کا پورا نظام بدل جاتا ہے دوستو۔ لیکن اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں امن والی زندگی عطا کی ہے دوستو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین چھت اللہ نے ہمارے لیے عطا کی ہے، اس چھت کی قدر کر لو دوستو، اس امن کی فضا کی قدر کر لو، اور اس پرامن ماحول کی قدر کر لو، اور جو اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، دولت اللہ نے جو آپ کو عطا کی ہے، اس صحت اور دولت کی اللہ تم قدر کر لو، اور اللہ کو راضی کرنے والے بن جاؤ۔ نعمتیں اللہ کی ہم پا رہے ہیں، امن والی زندگی اللہ نے ہمیں عطا کی، اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اپنے رب کو ناراض کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ہم اپنے رب کو ناراض کرنے میں لگے ہوئے ہیں، نہ ہم اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ نمازوں کی پابندی کے ذریعے اپنے رب کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ دوستو، ہم سے بڑا ظالم اور کون ہوگا بتائیے آپ؟ یہ جو معاملہ زلزلے کا تھا، یہ صرف اسے ترکیہ اور سوریہ کے ساتھ خاص مت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ان ترکیہ اور سوریہ میں موجود لوگوں کے حالات پر اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس مصیبت و آفت سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور جو مصیبت زدہ ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ جہاں کہیں ہمارے بھائی پریشان حال ہیں، یہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ اس درد کو ہم محسوس کریں دوستو۔ ہم جا نہیں سکتے، ان کے ہاتھ کو تھام نہیں سکتے، ان کے غم کو ہلکا نہیں کر سکتے، لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں، یہاں بیٹھ کر دو کام تو ہم کر سکتے ہیں، دو کام کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ پہلا کام یہ ہے، ان کے حق میں آپ دعائیں کریں، پتہ نہیں کس کی دعا ان کے حق میں رنگ لائے اور ان کی زندگی میں کچھ جو ہے بہتری آ جائے۔ مظلوم بھائیوں کے حق میں دعائیں کرنا چاہیے دوستو۔ اللہم ارحم المستضعفین فی ترکیہ و سوریہ کہہ کر، اے اللہ تو ترکیہ اور سوریہ میں جو کمزور لوگ ہیں، پریشان حال لوگ ہیں، جو تیری آفت کی زد میں آ چکے ہیں، اے اللہ تو ان پر رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ ایسی دعائیں ہمیں کرنی چاہیے دوستو۔ ایک کام تو یہ ضرور کیا کرے، اپنی دعاؤں میں ان بھائی اور بہنوں کو یاد رکھا کریں، اور دوسرا کام جو ہمیں کرنا چاہیے، عبرت حاصل کریں دوستو۔ عبرت کا مقام ہے، یہ نصیحت حاصل کرنے کا مقام ہے۔ ہماری یہ کمزوری ہے، کہیں بھی واقعہ پیش آتا ہے نا، وہ یقیناً ہماری مجلسوں کا موضوع بحث بنتا ہے۔ ہم اپنی مجلسوں میں ذکر کرتے ہیں، دوست و احباب میں ذکر کرتے ہیں، گھر والوں میں ذکر کرتے ہیں، خاندان والوں کے پاس ذکر کرتے ہیں۔ ہماری مجلسوں کا حصہ وہ واقعہ تو ضرور بنتا ہے، لیکن معاف کیجئے گا دوستو، ہمارا حال ایسا ہے، ہم صرف واقعے کو بس بیان کر کے کبھی افسوس کرتے ہیں، بس بہت برا حال ہوا ترکیہ کے ساتھ، بہت مصیبت میں ہیں وہ لوگ، یہ ذکر کر کے کچھ افسوس کا اظہار کر کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، عبرت کے کانوں سے ان واقعات کو سننے کی کوشش کرو، عبرت کی نگاہوں سے ان واقعات کو دیکھنے کی کوشش کرو، اور اپنے اندر بدلاؤ لانے کا حوصلہ پیدا کرو، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان بدلتے ہوئے اور بگڑتے ہوئے حالات کے ذریعے ہمارے اپنے حال کو اللہ بہتر بنا سکتے ہیں دوستو۔ جسے میں نے کہا، یہ نہ سمجھ لینا یہ معاملہ صرف ترکیہ کے ساتھ ہے، سوریہ کے ساتھ ہے، یا کہیں پر کوئی آفت فلسطین میں آتی ہے تو اس واقعے کے ساتھ، اس جو ہے یعنی علاقے کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان عذابات کے ذریعے پوری انسانیت کو آگاہ کرنا چاہتا ہے۔ زلزلے ہیں، بجلیاں ہیں، قحط ہیں، آلام ہیں، زلزلے ہیں، بجلیاں ہیں، قحط ہیں، آلام ہیں، کیسی کیسے دختران مادر ایام ہیں۔ کوئی قوم آسمانی آفت میں مبتلا ہے تو کوئی دوسری قوم زمینی آفت سے دوچار نظر آتی ہے دوستو۔
تو ایسے نازک حالات میں میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کے حق میں دعائیں کرنے کے ساتھ ساتھ عبرت کے کانوں سے سنیں اور عبرت کی نگاہوں سے دیکھیں دوستو. اور اپنی مجلسوں میں کبھی کبھار ایسے موضوعات کو چھیڑ کر اپنے ایمان کو تازہ بھی کرنا چاہیے دوستو. ہم کبھی تازہ نہیں کرتے ہیں بھائی، دیکھو بہت ہو گیا، بہت ہم نے نافرمانی کر دی، بہت دھوکہ دے دیا ہم نے اللہ کو، چلو توبہ کرتے ہیں بھائی، اب سے نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اب سے ہم اپنی جو ہے دینی حالت کو بہتر بناتے ہیں. ایسی باتیں کیا کیجئے دوستو. کیوں ہم شرماتے ہیں؟ یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے. جب دین کی بات آتی ہے آپ دین کے نام پر سامنے والے کو کوئی بات کہنا ہی نہیں چاہتے آپ. اور جب دنیا کی باری آتی ہے، آپ نے سنا مثلا فلاں بندہ واشنگ مشین خریدنے والا ہے، آپ خاموش نہیں رہتے، آپ اسے مشورے دیتے کہ کون سی کمپنی اور کون سی مشین بہت مفید رہے گی، کس کے فیچرز زیادہ اچھے ہیں، یہ پورا مشورہ آپ دیتے ہیں. یہ خیر خواہی دنیا کے ساتھ خاص نہ کیا کیجیے دوستو. یہ خیر خواہی دنیا کے ساتھ آخرت کے معاملے میں بھی ہونا چاہیے. آپ کا بھائی بہک رہا ہے، فکر کیجئے، نصیحت کیجئے اور اسے صحیح راہ پر لانے کی کوشش کیجئے. جانتے ہیں وہ حرام کمائی میں مبتلا ہے، اور جان کر بھی ہم اس قدر جو ہے اللہ رحم کرے، اس قدر ہم مغفل اور غافل نظر آتے ہیں، کبھی ہم اس کی اصلاح کی فکر نہیں کرتے دوستو. ہم اگر آپ نے ایک مرتبہ 2 مرتبہ اگر پورے درد سے اگر تڑپ سے اگر آپ نے اس سے کہا ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بدل دیتا اور اس کے سینے کو آپ کی بات کے لیے کھول دیتا دوستو. ہے کہ نہیں؟ ہمارے